اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. تفصیلات موت کے سلسلے کا درس نمبر 32. میدان قیامت کی مختلف تفصیلات ہم بیان کر رہے تھے. دیکھیے قرآن کی بہت ساری آیات اس متعلق ہیں. سورہ نجم کی وہ آیت بھی ہے آزفۃ العازفہ، قیامت قریب آ گئی. یعنی قرآن کی آیات ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے. اور سورہ انبیاء میں تو یہاں تک ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے پاس حساب کا وقت آن پہنچا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہی چلے جا رہے ہیں. قرآن کی آیت ہے کہ حساب کا وقت آن پہنچا ہے گویا، اور لوگ بالکل قیامت کی طرف ملتفت نہیں ہیں، مائل نہیں ہیں، اور گویا اس سے بالکل منہ ہی موڑے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے ایک دفعہ حکایات میں ملتا ہے کہ ایک نیک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کہ تم دن بھر میں جو بھی کام کرو گے، جو بھی دن بھر میں کام کرو گے، تم مجھے شام کو پوری رپورٹ دو گے کہ آج تم نے پورے دن میں کیا کیا کام کیا. بچے نے وعدہ کر لیا، نوجوان نے. اب جب آیا پہلے دن اور باپ نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک کی تمام مصروفیات بتاؤ، تو بچے نے بیان کرنی شروع کی، اور پھر یہاں تک کہ بیان کرتے کرتے ایک مقام پر اس کی زبان لڑکھڑانے لگی. کہا کہ بابا کچھ کام ایسے ہیں کہ جن سے مجھ میں بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آپ مجھ سے اس وعدے کو واپس لے لیں، میں بیان نہیں کر سکتا. باپ نے کہا بیٹا بس میں یہی چیز تم کو سمجھانا چاہتا تھا کہ مجھ جیسا ضعیف اور عاجز شخص، اس کے سامنے تمہیں اپنی باتیں بیان کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، تو تم اس بات کا اندازہ لگاؤ کل اس وقت کتنی زیادہ شرمندگی محسوس ہوگی جب پوری کائنات کے پروردگار کے سامنے تم حساب و کتاب کے لیے پہنچو گے. اور اس کے بعد بیٹے نے جب یہ بات سنی تو بہرحال وہ تائب ہو گیا. تو اس طرح سے ہمیں اپنے دماغوں کے اندر قیامت کے متعلق ان تمام امور کو بٹھانا ہے، تب کچھ جا کے فائدہ ہم کو حاصل ہو سکے گا. اور قیامت کے ذکر سے یہ جو اتنے تفصیل کے ساتھ ہم چیزیں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس کا پھر جب جا کر کچھ اثر ہو سکے گا. ایک دفعہ ایک بیٹی نے جو کہ عالم دین کی بیٹی تھی، کہا کہ بابا یہ راتوں کو آپ کو کیا ہو جاتا ہے؟ میں دیکھتی ہوں کہ اکثر آپ ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں. باپ نے کہا ان عالم دین نے کہ بیٹی تمہارے باپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ سو رہا ہو اور عذاب خدا یا قیامت اسی وقت آ جائے، اس خوف سے میری آنکھ کھل جاتی. اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف کی 97 جو آیت ہے وہ تلاوت کی کہ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتن وہم نائمون، جو کہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا ان بستیوں میں رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پر راتوں رات آ جائے، اور وہ بے خبر غفلت میں پڑے سوتے رہیں. کہہ رہے ہیں مجھے قرآن کی یہ آیات جو ہے مجھے سونے نہیں دیتی رات کو، اور میں ہڑبڑا کر بیدار ہو جاتا ہوں. ایک دفعہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ سے ایک فرمائش کی کہ ہمیں طوفان نوح کے متعلق جاننے کا بڑا شوق ہے. آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ حضرت نوح کی قوم کے کسی فرد کو زندہ کریں جو اس موقع پر موجود ہو، طوفان نوح کے موقع پر، اور ہم اس سے گفتگو کر کے وہاں کے حالات پوچھیں. حضرت عیسیٰ نے حضرت نوح کے زمانے کے ایک ان کی اولاد میں سے ایک تھے کعب حام بن نوح، نوجوان تھے، اور طوفان نوح کے بعد پھر انہوں نے خود طوفان نوح کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جوان تھے اور جوانی کی حالت میں انتقال کر گئے تھے. ان کو زندہ کیا حضرت عیسیٰ نے، لیکن دیکھا کہ اس انداز سے اپنی قبر سے باہر آئے جس طرح سے ایک انتہائی بزرگ اور کوئی بوڑھا شخص انتہائی خستہ حال، جس کی سر اور داڑھی کے بھی بال سارے سفید تھے. کعب نے کہا
کہا کہ اے عیسیٰ آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں قبر سے باہر آ جاؤں، تو مجھے یہ خوف لاحق ہو گیا کہ کہیں قیامت آ تو نہیں گئی، اور یہ جو میرا حال آپ دیکھ رہے ہیں اسی وجہ، اس خوف کی وجہ سے، قیامت کی وجہ سے، ورنہ خود وہ تو نوجوان تھے، اور نوجوان ہونے کے باوجود سر اور داڑھی کے بال ان کے سفید ہو گئے، اس طرح کوئی خستہ حال بزرگ ہوا کرتا ہے قیامت کے متعلق سوچ کر۔ اور دیکھیے سورہ مزمل کی آیت بھی ہے، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم بھی نہ مانو گے تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ دیکھیے میدان قیامت یعنی قیامت کے لیے کیا کہا گیا کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دینے والا ہے، بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ امر ادھا، ان کے وعدے کا وقت قیامت ہے، اور قیامت بہت سخت اور بڑی تلخ چیز ہے۔ یہ بار بار قرآن، دیکھیے قرآن میں نے جیسے ایک دفعہ پہلے بھی اس سے پہلے بات آئی تھی تو یہ بات بیان ہوئی تھی کہ قرآن میں قیامت سے متعلق 1000 سے زائد آیات ہیں، 1000 سے زائد۔ بار بار پروردگار عالم قیامت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، لیکن بندہ مومن اس طرف متوجہ نہیں ہو کے دیتا، یہاں تک کہ انبیاء قیامت کی مشکلات سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم اپنے زمانے کے بہت مشہور ایک عابد اور زاہد شخص تھے، ایک بوڑھا جس کا نام تھا ماریا، اس کے پاس ملنے کے لیے گئے، ماریا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ابراہیم، اور ابراہیم نے کہا ماریا کے پاس جا کر کہ آؤ ماریا پروردگار عالم سے دعا کریں۔ نہیں، پہلے تو یہ تھا کہ اے ماریا یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے سخت دن کون سا؟ کہا کہ جزا و سزا والا دن، یعنی میدان قیامت سب سے سخت دن۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا اے ماریا آؤ خدائے عز و جل کے حضور ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس دن کی سختی سے اور تمام مومن و مومنات کو اس دن کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ ماریا نے کہا کہ نہیں، میں دعا نہیں مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم حیران ہوئے۔ ماریا نے کہا کہ میں 3 سال سے دیدار ابراہیم کے لیے دعا مانگ رہا ہوں، لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے پھر اپنا تعارف کرایا، اور ماریا جو ہے سجدے میں گر گیا، پروردگار کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نے دعا کرنی شروع کی کہ پروردگار تیرے عزت و جلال کا واسطہ تمام صاحبان ایمان مردوں کو اور تمام صاحب ایمان عورتوں کو قیامت کے دن کی سختیوں سے اور مشکلات سے نجات عطا فرما۔ ماریا نے فوراً آمین کہا۔ لہذا دیکھیے انبیاء تک اس حد تک اس متعلق اپنے آپ کو مستقل مصروف رکھتے تھے کہ قیامت کے دن کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور یقین کیجئے کہ میں نے جب یہ روایت پڑھی اس میں تو اس وقت میں سوچنے لگا کہ آج تک میں نے جتنے بھی مذہبی اجتماعات اٹینڈ کیے اس میں شاید ہی کسی کے اندر، بلکہ مجھے تو یاد نہیں آیا کہ کبھی بھی اس میں میدان قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے اور قیامت کی سختیوں سے بچنے کے لیے کوئی دعا کبھی اجتماعی طور پر مانگنے کا کسی کے دماغ میں خیال بھی آیا ہو۔ ہاں، بیماریوں سے بچنے کا اور مشکلات اور پریشانیاں اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں وہ تو ساری دعائیں اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہیں، لیکن جو دعا کے اجتماعات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی میدان قیامت کی سختیوں سے بچنے کی آج تک کبھی ہم نے دعا نہیں سنی۔ تو مسلسل اس متعلق انبیاء تک دعائیں مانگتے رہے ہیں، قرآن میں پروردگار بار بار ڈراتا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص ڈرنے کو تیار نہیں۔ اچھا، اب ہم یہ بیان کر رہے تھے، یہ تو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو تھی تاکہ دماغ اس طرف منقلب ہو جائیں، اور ہم یہاں تک بات پہنچی تھی ہماری کہ کون سے ایسے طریقہ کار ہم اختیار کریں کہ بغیر حساب و کتاب کے ہی ہم براہ راست جنت میں چلے جائیں اور اس سخت ترین مرحلے سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں۔ تو بہت ساری چیزیں بیان ہوئی تھیں، اور آخری میں ہم نے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ اہل قوم کے متعلق گفتگو ہوئی تھی کہ اہل قوم کا حساب و کتاب ان کی قبروں میں ہی میں ہوگا، اور وہاں سے وہ سیدھے جنت کی طرف پرواز کر جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد اب آ جائیے اگلا وہ عمل کہ جس سے انسان حساب و کتاب سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتا ہے۔ ان میں ایک عمل ہے قرضے کو معاف کرنا۔
دیکھیے باقاعدہ حکایت میں ملتا ہے کہ ایک شخص مومن تھا اور ایک مومنی کا مقروض تھا، 20,000 درہم کا مقروض تھا اور روزانہ قرض خواہ آتا تھا اور آ کر تقاضا کرتا تھا، مومن دے نہیں پاتا تھا۔ جب اس نے بہت زیادہ مجبور کر لیا، بہت زیادہ مجبور کیا کہ تمہیں ہر صورت میں دینے پڑیں گے۔ دیکھیے آج کل اس طرح سے لوگ قرضے واپس لیتے ہیں کہ میں خود ایک ایسے مومن سے واقف ہوں کہ جس کو دوسرے مومن نے باقاعدہ جو قرض خواہ تھا اس نے مقروض کو اغوا کیا، اور اغوا کرنے کے بعد سمجھے گن پوائنٹ پر اس کے رشتہ داروں سے جو ہے وہ پیسے اپنے واپس نکلوائے، اور دیندار ویسے مومنین کی دونوں مومنین جو تھے وہ کافی دیندار تھے، اور اس کے باوجود جب پیسے کا معاملہ آیا تو دیکھیے حقیقت کھل کے سامنے آ گئی، قرضے کو معاف کرنا۔ تو وہ شخص جو تھا معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، اور یہ فقہی مسئلہ بھی ایک دفعہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر کوئی شخص قرضہ واپس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو تو اور ہمیں اس کے آثار و قرائن سے بات پتہ چل رہی ہوگی قرضہ واپس نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں، تو اس سے قرضے کو واپس مانگنا اور اس پر زور و زبردستی کرنا یا اس پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالنا حرام ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا۔ تو بہرحال اب وہ شخص بڑا پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے یہودی پڑوسی کے پاس پہنچ گیا قرضہ لینے کے لیے کہ تم جو ہے کوشش کر کے مجھے 20,000 دینار یا درہم قرضہ دے دو تاکہ میں اپنے مومن بھائی کو وہ قرضہ لوٹا سکوں۔ یہودی نے کہا دیکھو تم اگرچہ مذہباً میرے غیر ہو لیکن میں پھر بھی پڑوسی ہونے کے ناطے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، اور یہ لو تم 20,000 درہم اس کو جا کر واپس کر دو۔ اب اگلے ہی دن یہ اپنے برادر مومن جو قرض خواہ تھا اس کے پاس پیسے لے کر پہنچ گیا۔ وہ حیران رہ گیا، کل تک تو تمہارے پاس ایک پائی نہیں تھی اور آج 20,000 درہم یہ کہاں سے آئے؟ پورا واقعہ سنا ہے کہ مجھ کو میرے یہودی پڑوسی نے یہ رقم دی۔ وہ بہرحال مومن تھا، کہنے لگا کہ میں ایک مومن ہونے کے باوجود اور وہ ایک یہودی، وہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور میں تمہاری مدد نہیں کر رہا، میں کسی یہودی سے کمتر نہیں ہوں، جاؤ میں نے تمہارا قرضہ بھی واپس کیا، تمہارے یہ پیسے بھی تم اپنے پاس رکھو، میں نے قرضے کو بھی معاف کیا اور میں وصولی کی رسید بھی لکھ کر دیتا ہوں۔ وصولی کی رسید لکھ کے دی، اس نے قرضہ واپس کر دیا، وہ قرضے کے پیسے بھی اس کو واپس کر دیے، اور بہرحال دونوں اپنے اپنے گھر واپس آ گئے۔ رات کو اس قرض خواہ نے خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت واقع ہو گئے، میدان قیامت میں وہ شخص پہنچ گیا، قیامت واقع ہو گئی، اور اس کا نامہ اعمال قرض خواہ کا اس کے داہنے ہاتھ میں دیا گیا، اور آواز آتی ہے کہ بلا حساب جنت میں داخل ہو جاؤ، تم نے قرضے کو معاف بھی کیا اور وصولی کی رسید دے دی، تم اتنے کریم ہو تو ہم تم سے کہیں بڑھ کر کریم ہے، تم سے کوئی حساب کتاب اور سوال و جواب نہ کیا جائے گا اور تم کو جنت میں بغیر کسی حساب کتاب کے داخل کیا جائے گا۔ وہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب وہ شخص بیدار ہوا، اس نے سجدہ شکر انجام دیا، اور اس کے بعد بیدار ہونے کے بعد اپنا خواب دوستوں کو بھی سنایا۔ اور اسی طریقے سے محدث نعمت اللہ جزائری نے باقاعدہ ایک حدیث نقل کی ہے، اور وہ اگلا موقع ہوگا کہ جو حساب و کتاب سے ایک تو قرضے کو معاف کرنا اس میں شامل ہے، اور ایک اور اب جو قرض دار ہے اس کے لیے بھی ایک بات ہے کہ دیکھیے بعض اوقات انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ قرضہ واپس کر سکے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ قرض خواہ سے بچتا پھرتا، کہیں وہ نظر نہ آ جائے، کسی ایسی تقریب میں وہ نہیں جاتا جہاں پہ اس سے مٹبھیڑ ہو، وہ فون اگر کرتا ہے تو اس کے فون کو اٹینڈ نہیں کرتا، اس کے گھر جاتا ہے تو وہ منع کروا دیتا ہے، اس سے قرض خواہ اور اریٹیٹ ہوتا ہے۔ اب محدث نعمت اللہ جزائری نے جو حدیث لکھی ہے اب وہ سنیے کہ جو شخص بھی اپنے طلبگاروں کو راضی کر لے اس پر بلا حساب جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اسے جنت میں حضرت اسماعیل کی رفاقت نصیب ہوگی۔ جو اپنے طلبگاروں کو راضی کر لے، اب دیکھیے کسی بھی طریقے سے انسان اگر واپسی ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، وہ اپنی کچھ خدمات ایسے دے دے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے آفس میں آ کے فلاں کام کرنے کو تیار ہوں، اتنے دن یہ سمجھیں اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا، میں آپ کو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے لوٹا دیتا ہوں، فلاں چیز آپ کو دے دیتا ہوں، کوئی اور اس کا ایسا کام کرے کہ وہ دل سے راضی ہونے لگے جو قرض خواہ ہے، بجائے اس کے کہ اس کو اس سے بچتا پھرے اور اس کو اور زیادہ اریٹیٹ کرے، اس کو اپنے طلبگاروں کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اگر کسی شخص نے اپنے طلبگاروں کو راضی کر لیا تو محدث نعمت اللہ جزائری نے جو روایت لکھی ہے اس کے مطابق ایسا شخص بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت میں اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو یہ خود ایسی چیز ہے
کہ اس پر عام طور پر صرف نظر لوگ کر جاتے ہیں اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سے کیا حل اس کا نکالا جائے، تو وہ اسی میں اپنی عافیت ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اس اپنے قرض خواہ سے بچتے پھریں۔ اچھا اب دیکھیے، ابھی اس سے پہلے جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے ایک بات کہی تھی کہ بلا حساب ان کے اوپر بھی جنت ہو جائے گی، ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جو اس دنیا میں اپنا محاسبہ خود کر کے جائیں گے۔ دیکھیے علماء نے اس سلسلے میں ایک بات کہی ہے اور کہا ہے کہ کیا یہ ہمارا نفس جو ہے یہ اتنی آسانی سے محاسبے کے اوپر تیار ہو سکتا ہے؟ بھائی ہم تو خود واقف ہیں نا اپنے نفس سے کہ کتنا شیطانی نفس ہے، کیا یہ اتنا آسانی سے اپنے محاسبہ پر تیار ہو جائے گا؟ تو اب دیکھیے اس میں خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کسی نے اپنے نفس کو اپنی تدبیر یا پلاننگ اور سیاست سے کنٹرول میں نہیں لیا تو اس نے اپنے نفس کو ضائع کر دیا، اس نے اپنے نفس کو ضائع کر دیا۔ اگر کسی نے اپنی تدبیر کرنی پڑے گی، پلاننگ کرنی پڑے گی، پھر یہ نفس آپ کے قابو میں آئے گا۔ اچھا اب دیکھیے پلاننگ کیسے کی جائے گی اپنے محاسبے کی؟ دیکھیے سب سے پہلے میں اس کی کئی دفعہ اس کی مثالیں دے چکا ہوں کہ دیکھیے لسٹ بنانی پڑے گی، واجبات کی ایک لسٹ بنائیے، اتنی مجھ پر قضا نمازیں ہیں، اتنے مجھ پر قضا روزے ہیں، اتنے کفارے ہیں، ان کو میں کیسے اتاروں گی، کتنا مجھ پر خمس واجب ہے، کتنا میرے پر رد مظالم ہے، میری وضو اور نمازیں صحیح نہیں تھیں، کتنی مجھے اس انداز سے پڑھنی ہے، اپنے مالی معاملات کو مجھے کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور میں نے حرام اسکیموں میں پیسہ لگایا ہوا تھا، اس میں غریب کا مثلاً 50% کا جو حق ہوتا ہے میں نے وہ نہیں دیا تھا۔ اب کیا کرنا ہے؟ یہ مختلف طریقہ کار استعمال کرنے ہیں اور اپنے آپ کو پلاننگ ایسی کرنی ہے کہ اس طریقے سے محاسبہ ہو سکے۔ اگر آپ نے ایسی خیالی محاسبہ کیا اپنا تو پھر یہ والا ثواب اور فائدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ خیالی محاسبہ بس ایسی ہوتا ہے کہ دماغ میں سوچا ہاں یہ دیکھیے مجھ سے یہ گناہ ہوئے ہیں، فلاں فلاں میری چیز صحیح نہیں ہے، لیکن کر کچھ بھی نہیں رہے۔ لسٹ بنانی پڑے گی پوری تمام چیزوں کی اور ایک ایک کر کے دنوں کے اعتبار سے اس کو کاٹتے جانا پڑے گا۔ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ دیکھیے پھر وہ یہی نتیجہ نکلے گا کہ جب آخرت میں پہنچیں گے تو بہانے بازیاں کریں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جبکہ علماء نے یہ کہا کہ اگر بہرحال یہ گناہگار جو جھوٹی قسمیں وہاں پر میدان قیامت میں جو کھانے کو تیار ہو گئے تھے، اگر یہ میدان قیامت میں بھی اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے تو بعید نہیں تھا کہ رحمت خدا ان کے شامل حال ہوتی اور وہ وہاں پر بھی بخش دیے جاتے۔ لیکن ان کا جھوٹی قسمیں کھانا کہ ان کے منہ پر مہریں لگائی جا رہی ہیں اور ان کے منہ کو تسموں سے باندھا جا رہا ہے اور ان کی کھالیں اور اعضاء جوارح کلام کر رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اعتراف گناہ نہیں کیا۔ تو یہاں پر ابھی ہمارے پاس موقع ہے، اعتراف کا بھی موقع ہے اور اس کو عملی طور پر صحیح کرنے کا بھی موقع ہے۔ محاسبے کے معنی یہ ہوں گے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے اعمال میں بہتری آنی چاہیے، ورنہ پھر ایک زبانی، ایک لقلقہ لسانی اور ایک اس زبان کی ایک معمولی سی حرکت شمار ہوگا یا دماغ کے اندر ایک تھوڑا بہت آپ خیال لے آنا، یہ محاسبے کے اندر شمار نہیں ہوگا۔ جی ہاں، اس کے باوجود کیونکہ یہ جتنی چیزیں مالی چیزیں ہیں جو اتارنی ہیں وہ ایک الگ ہے، توبہ کرنی ایک الگ واجب ہے اور اپنے اوپر سے ان چیزوں کو اتارنا یہ ایک الگ واجب ہے۔ یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں اور دونوں چیزیں انجام دینی پڑیں گی۔ اچھا اب آ جائیے، اب ہو گیا حساب و کتاب کے مرحلے سے سوال و جواب سارے ہو گئے، اب اس کے بعد ہمارے اعمال میزان کے اوپر تولے جانے کے لیے لائے جائیں گے۔ اب نامہ اعمال کا میزان، اب جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے یہ میزان کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے کہ جس پر ہمارے اعمال تولے جائیں گے۔ دیکھیے ترازو یا میزان اس چیز کو کہتے ہیں جس سے مختلف چیزوں کی مقدار معلوم کی جاتی ہے۔ ایک لوہے کا ترازو ہوتا ہے جو لوہے کو تولتا ہے، ایک سونے کا ترازو ہوتا ہے جو سونے کو تولتا ہے، کچھ لکڑیوں کے ترازو ہوتے ہیں جو لکڑی کو تولتے ہیں۔ جب یعنی ساری مادی چیزوں کے لیے مادی ترازو ہوں گے اور جتنے بھی مانوی اور غیر مادی چیزیں ہوں گی ان میں مانوی یا غیر مادی ترازو ہوں گے۔ دیکھیے پورے قرآن کے اندر تقریباً 23 بار میزان کا لفظ آیا ہے، ترازو میزان کا لفظ 23 بار آیا ہے، 7 بار تو جمع کے ساتھ آیا ہے موازین کے نام سے، موازین کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے۔ اب خود یہ میزان کیا ہے کیا، کیونکہ دیکھیے ہم ہر چیز کی ویسی تفصیل میں بھی جاتے ہیں کہ تاکہ اندازہ تو ہو جائے کہ میزان اس پر اعمال تولے جائیں گے، یہ چیز کیا ہوگی۔ اب اس پہ مختلف علماء کے مختلف نظریات ہیں۔ ایک نظریہ علماء کا یہ ہے جس میں خاص طور پر مسلمان علماء شامل ہیں
غیر شیعہ علماء کی کثیر تعداد اسی نظریے کی حامل ہے اور شیعہ علماء کی بھی اچھی تعداد ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جسمانی ترازو ہوگا جس میں اعمال تولے جائیں گے. یہ فزیکل بیلنس ہوگا. جسمانی ترازو یعنی جس میں تمام مکلفین کے اعمال رکھے جائیں گے اور تولے جائیں گے. اور تفسیر روح البیان میں اس کی 5ویں جلد میں سورہ انبیاء کی 48ویں آیت کی جو تفسیر بیان ہوئی ہے تفسیر روح البیان میں، اس میں باقاعدہ حضرت داؤد کی ایک دعا نقل کی گئی جو پہلے نظریے کے حامل افراد ہیں کہ فزیکل بیلنس ہوگا، باقاعدہ ایسے پلڑے ہوں گے جس میں اعمال رکھے جائیں گے. اس میں حضرت داؤد نے ایک دفعہ پروردگار عالم سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں میزان کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ترازو ہوں گے کیسے جس میں اعمال تولے جائیں گے. تو فرمائش کی تھی حضرت داؤد نے، پروردگار نے ان کی دعا قبول کر لی اور وہ ترازو کے پلڑے اتنے بڑے بڑے پلڑے تھے کہ لمبائی اور چوڑائی ان کی مشرق و مغرب کے برابر تھی. اتنا فاصلہ تھا. اتنے بڑے بڑے پلڑے دیکھ کر داؤد بے ہوش ہو کر گر پڑے اور جب ہوش میں آئے تو پروردگار سے کہنے لگے پروردگار اتنے بڑے بڑے پلڑے، کون وہ شخص ہوگا جو اپنی نیکیوں سے ان پلڑوں کو بھرنے کی طاقت رکھتا ہے. داؤد حیران اور پریشان ہو گئے، غش کھا کر گر پڑے. اتنے بڑے بڑے مشرق و مغرب اور آسمان و زمین کے برابر وہ پلڑے، یعنی پروردگار نے ان کو ان کی آنکھوں سے دکھائے. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا، یا داؤد انی رضیت عن عبدی ملاتھا بتمرۃ. اے داؤد میں اپنے جس بندے سے بھی راضی ہو جاتا ہوں اس پلڑے کو میں صرف کھجور کے ایک دانے سے پر کر دیتا ہوں. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ تو ایک علماء نے کہا کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ جو پلڑا ہوگا یہ فزیکل بیلنس ہوگا، یعنی بالکل آنکھوں سے آپ کو نظر آئے گا. یہ بڑے بڑے پلڑے جس کے اندر نامہ اعمال اور ہمارا جو بھی اعمال ہیں رکھ کر تولے جائیں گے. ایک نظریہ تو یہ. دوسرا نظریہ علماء کا یہ ہے کہ نہیں، یہ ایسا فزیکل بیلنس تو نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد ہے عدل الہی، یعنی اعمال اپنی خاصیتوں کے اعتبار سے جزا و سزا پائیں گے. یہی عدل الہی ہے اور اسی کو میزان کہا گیا. یعنی خود پروردگار کا عدل یہی میزان ہے کہ نیک لوگ اپنے اعمال کی جزا پائیں اور برے لوگ اپنے اعمال کی سزا پائیں، اور یہی میزان. یہ دوسرا نظریہ علماء کا. تیسرا نظریہ یہ ہے کہ یہاں پر میزان سے مراد انبیاء اور ائمہ علیہم السلام، اور باقاعدہ مولا کائنات کی جو زیارت ہے مفاتیح الجنان میں، اس میں یہی جملہ ہے کہ السلام علیکہ یا میزان الاعمال، اے اعمال کے ترازو آپ پر ہمارا سلام. تو اس سے بھی معلوم یہ چلا. اور چھٹے امام کی تو یہاں تک روایت ہے بہار الانوار کی 7ویں جلد میں، جس میں چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ مولا میزان سے کیا مراد ہے، تو امام نے فرمایا کہ ان امیر المؤمنین والائمۃ من ذریتہ هم الموازین، بے شک مولا علی اور ان کی اولاد میں جو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں وہی میزان ہیں. یعنی اصل میں میزان سے مراد، تیسرا نظریہ یہ ہے کہ میزان سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام اور جناب رسول خدا اس سے مراد ہے. اچھا، علماء نے ایک بات اور کہی کہ یہ جو دوسرا ہم نے کہا کہ عدل الہی بھی میزان ہے، اور تیسرا نظریہ یہ بنا کہ ائمہ اور انبیاء یہ بھی میزان ہے. تو علماء نے کہا اس میں اصل میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ان نظریات میں، کیونکہ بہرحال یہ ائمہ اور یہ جو معصومین ہیں یہ عدل الہی کا ہی پرتو ہے. تو ایک لحاظ سے یہ دونوں چیزیں ایک ہی بن جاتی ہیں. اور یہ بھی جو کہا کہ یہ جو داؤد، اس کی بھی ایک تعویل ہے جو بھی آپ نے روایت سنی کہ داؤد جو اتنے بڑے بڑے پلڑے دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی میزان الہی کی یہ عظمت دیکھ کر. تو اصل میں یہ انبیاء، یہ پیغمبر اسلام اور ان کے اوصیاء یعنی ائمہ علیہم السلام کی عظمت تھی کہ اس کے مقابلے میں داؤد نے اپنے آپ کو عاجز پایا اور اس وجہ سے ان کی عظمت کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. یہ علماء نے اس کی تعویل کی اس والی روایت کی بھی. یہ اصل میں ائمہ کی عظمت دیکھی جب انہوں نے، تو اس عظمت کو دیکھ کر اس کے مقابلے میں داؤد نے اپنے آپ کو ناچیز پایا اور بے ہوش ہو گئے. تو اچھا، کچھ علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اصل میں ایک پلڑے میں ائمہ کے اور معصومین کے اعمال رکھے جائیں گے،
اور دوسرے پلڑے میں اس شخص کے اعمال رکھے جائیں گے جس کے اعمال تولے جانے، جس کے اعمال اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنی نیتوں کے اعتبار سے جتنے زیادہ مشابہ ہوں گے ان معصومین کے اعمال سے، اتنا ہی زیادہ اس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اتنا ہی زیادہ اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو یہ بڑی ایک اہم بات جو ہے علماء نے بیان کی ہے کہ بہرحال ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ ائمہ معصومین کے میزان کو قرار اس وجہ سے ان کو دیا گیا ہے کہ ایک پلڑے میں ان کے اعمال رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں جس کے اعمال تولے جا رہے ہیں اس کے رکھے جائیں گے، پھر سملیرٹیز جتنی ہوں گی اس کے مطابق اس کا وزن کیا جائے گا۔ جس کے اعمال جتنے عقائد کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اور نیت کے اعتبار سے ائمہ معصومین کے اعمال سے ملتے جلتے ہوں گے اتنا ہی اس کا وزن ہوگا۔ اچھا، چوتھا نظریہ اس میں شیخ مفید کا ہے۔ شیخ مفید فرماتے تھے کہ دیکھیے اس سے مراد، میزان سے مراد حقیقی ترازو مراد نہیں۔ دیکھیے میں صرف اس وجہ سے مجتہدین اور علماء کے نظریات پیش کر رہا ہوں تاکہ اس میں سے ایک درمیانی ایک نظریہ جو موجودہ مجتہدین نے قائم کیا ہے وہ آپ اگر قائم کر لیں تو وہ بہت کافی کہ میزان سے مراد شیخ مفید فرماتے ہیں حقیقی میزان مراد نہیں، بلکہ نیک اعمال کی جو عادلانہ جزا ہے وہی میزان ہے اور برے اعمال کی جو عادلانہ سزا ہے وہی میزان ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں علماء نے، موجودہ علماء کا کہنا یہ ہے، زیادہ تر علماء کا، کہ ہمیں اس متعلق اجمالی نظریہ رکھنا کافی، بس ہمیں یہ پتا ہے کہ کوئی ایک چیز میزان کے طور پر وہاں قائم ہوگی، اس کی جزیات کا ہمیں علم نہیں۔ اچھا، جب ہمیں اس کی جزیات کا علم نہیں ہے تو بس ہمیں اس کی بحث میں جانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا نظریہ قائم کر لیں، بس یہ کافی ہے کہ وہاں پر کوئی ایک ترازو ہوگا، کوئی ایک میزان ہوگا جس پہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، وہ کس طرح کا ہوگا، کس انداز کا ہوگا، کیسا ہوگا، بڑا ہوگا، چھوٹا ہوگا، کیا چیز ہوگی، یہ ہم اس کے مکلف نہیں، اس کو آپ چھوڑ دیجیے۔ اور جو پانچواں نظریہ اس میں ایک آیت علامہ محمد حسین طباطبائی نے قائم کیا، وہ فرماتے ہیں کہ خود آپ کی نیکیاں اور برائیاں ہی میزان، یعنی نیکیاں جو ہیں خود بخود وزنی شمار ہوتی ہیں اور برائیاں ہلکا پن ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ وخفت موازینہ، قرآن کی آیات ہیں، ثقلت موازینہ اور خفت موازینہ، اور خود چھٹے امام کا تو جملہ یہاں تک ہے کہ جو اعمال ہوں گے خود ان کا وزن نہیں ہوگا بلکہ صفات اعمال اور ان کے آثار کا وزن کیا جائے گا، اعمال کے آثار کا اور ان کی صفات کا وزن ہوگا۔ اور وزن میں جب وزن کیا جائے گا نا آپ کے اعمال کو تو اس میں عقائد کا بھی وزن ہوگا اور اس کے علاوہ نیتوں کا بھی وزن کیا جائے گا۔ جب بھی پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ قیامت میں ایک موٹے تازے شخص کو لایا جائے گا جس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اب پیغمبر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ موٹا تازہ ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ برائیوں کا کوئی اس لحاظ سے کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات یہ جو وزن کا جو تذکرہ آیا ہے علماء نے کہا دیکھیے یہ بھی ایک ریلیٹو چیز ہے، اعمال کا وزن، کہ دیکھیے اس سے معنویت مراد ہے۔ علماء کا، زیادہ تر علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس سے معنویت مراد ہے۔ مثلا ایک زمانہ تھا جب اگر کسی سے کہتے تھے کہ روشنی کر دو تو دماغ میں وہی تیل اور بتی والا چراغ دماغ میں آتا تھا کہ اس کے معنی کہ وہ چراغ جلا دو، اور آج کل اگر یہ کہا جائے وہی روشنی کر دو تو اس کی مراد فوراً دماغ میں آتا ہے کہ ٹیوب لائٹ اور بلب جلانا، اور اگر کوئی اور دور 10 سال اور بعد آگے چلا جائے گا تو ہو سکتا ہے کوئی اور نئی چیز آ جائے، یعنی اب وہ کانسیپٹ بھی جو ہے وہ تبدیل ہوتے چلے گئے۔ تو بہرحال سورہ آراف میں جب بھی قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ والوزن یومئذ الحق، یعنی اس دن کا تول تو بالکل برحق ہے۔ بہرحال یہ ضرور ہے کہ اعمال تو ضرور تولے جائیں گے، جس کے اعمال وزنی ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا، جس کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے برائیوں کے مقابلے میں وہ ناکام ہو جائے گا۔ اور باقاعدہ کتاب الدلائل میں تو ایک پوری ایک روایت ہے چھٹے امام سے، زید شہام جو چھٹے امام کے صحابیوں میں سے ایک ہیں، زید شہام سے خود چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ زید خوشخبری سن لو، تم ہمارے شیعوں میں سے ہو اور ہمارے ساتھ ہو، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم ہمارے شیعوں میں سے اور ہمارے ساتھ ہوں گے؟ زید نے کہا کہ مولا میں تو بہت خوش ہوں یہ بات سن کر، لیکن اب یہ میرے الفاظ ہیں، چہ نسبت خاکرہ با عالم پاک، کہاں میں اور کہاں آپ؟
کوئی خاک کو ایک عالم پاک اس سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، میں کیسے آپ کے ساتھ ہوں گا؟ تو امام نے فرمایا کہ زید تردد نہ کرو، دیکھو صراط ہمارے پاس ہے، میزان ہمارے پاس ہے. دیکھیے اب امام کیا کہہ رہے ہیں، میزان ہمارے پاس ہے، صراط ہمارے پاس ہے، ہمارے شیوں کا حساب ہمارے پاس ہے. دوسرے الفاظ میں امام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پرچوں پر نمبر تو ہم ہی دیں گے نا، تمہیں کس بات کا غم ہے؟ تو یاد رکھ لو کہ ہم تم پر تم سے زیادہ مہربان، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اور حارث ابن مغیرہ جنت میں ایک ہی درجے میں. بحر الانوار کی 8ویں جلد میں پورا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے. تو بہرحال ایک لحاظ سے تو ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام اتنا زیادہ ہمارا خیال رکھنے والے ہیں، اتنا زیادہ خوشخبریاں سنانے والے ہیں. اور اس لحاظ سے تو بہرحال ہمیں اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ وہاں پر وہ تمام چیزیں ان کے کنٹرول میں ہوں گی میدان قیامت میں. اور امام نے خود فرمایا کہ ہم تم پر تم سے زیادہ مہربان. تو بس اب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ان مہربان اپنے محسنوں کو ہم مایوس نہ کریں اور ان کی نافرمانیاں نہ کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی اچھا اب دیکھیں ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار کو تو ہر چیز کا علم ہے، اس کو تو سب کچھ پتا ہے نا، پھر یہ آخر یہ اعمال کو تولے جانا کیوں ضروری، اس کی کیا وجہ؟ تو دیکھیے اس کے بھی علماء نے مختلف جواب دی کہ دیکھیے یہ جو اعمال کا تولے جانا ہے یہ لوگوں کے اعتبار سے مختلف. محدث جزائری فرماتے ہیں اہل ایمان کے لیے تو میزان جو ہے وہ عدل الہی ہے، یہ انبیاء اور ائمہ ہے، مگر فساق و فجار و اشرار کے لیے، یعنی جو فاسق و فاجر اور شرارتی لوگ ہیں اور جو ظالم ہیں، ان لوگوں کے لیے تو میزان اس وجہ سے قائم کی جائے گی الگ سے تاکہ ان کا انجام محسوس اور مشاہدہ ہو، یعنی نظر آئے لوگوں کو، ظاہر ہو، اہل محشر ان کا باقاعدہ مشاہدہ کریں، جو لوگ ہوں ان کو یقین ہو جائے کہ یہ جو ان کو اب سزا دی جا رہی ہے ان کے اعمال ہی کا شاخسانہ ہے، اور یہ خدا کو مورد الزام قرار نہ دے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جنت میں جانے والوں کے جو اعمال تولے جائیں گے یہ اس وجہ سے ہوگا تاکہ ان کے بھی اعمال اور جو ان کی نیکیاں ہیں وہ محسوس اور مشاہدہ کی جا سکے، اور وہ ایک فرحت اور انبساط کی لہروں کے ساتھ یعنی ان کی خوشی میں اور اضافہ کیا جائے اور لوگوں کے سامنے ان کی نیکیاں ظاہر کی جائیں کہ دیکھو انہوں نے نیک اعمال کی، اس وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں. یعنی جہنم میں جانے والوں کے حسرت و یاس میں اضافہ ہو اور جنت میں جانے والوں کی خوشی میں مزید اضافہ ہو، اس وجہ سے بھی میزان کو قائم کیا گیا اور ترازوؤں کو قائم کیا گیا. اچھا اب ایک دوسرا سوال بھی یہاں پر قائم کیا گیا ہے، بس ایک سوال کا اس میں اور جواب دے کے پھر آگے گفتگو کو وہ بڑھائیں گے کہ یہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، جبکہ دیکھیے تولی وہ چیز جاتی ہے جو جسم دار ہو، یہ جس کو ہمارے فلسفے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جو جوہر رکھتی ہو. اعمال تو عرض ہیں اور قائم بالغیر ہے. دیکھیے فلسفے کی تھوڑی سی اصطلاحات ہیں لیکن اس کو سمجھانے کا موقع نہیں. دیکھیے تولی وہ چیز جاتی ہے جو جوہر رکھتی ہو، اور اعمال جو ہیں وہ عرض ہیں اور قائم بالغیر ہیں، تو یہ پھر کیسے تولے جائیں گے؟ اس کے بھی کچھ علماء نے الگ سے جوابات دیے. یعنی اعمال کوئی آپ کے محسوس تو نہیں ہوتے نا، مثلا ہم نے جھوٹ بولا وہ تحلیل ہو گیا، اب کیا چیز تولی جائے گی اس میں؟ کوئی ہم نے کسی سے نیکی کی، اب کوئی نظر تو نہیں آیا کہ اس کا وزن کیا ہے، یہ کیسے تولی جائے گی؟ یہ کوئی جوہر تو نہیں ہے کہ جس کو تولا جا سکے، یہ تو عرض ہے اور قائم بالغیر، یہ فلسفے کی اصطلاح ہے. تو اس پہ بھی علماء نے کہا کہ دیکھیے بہت سی روایات میں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارے جو صحائف اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، یعنی وہ اعمال جس رجسٹر میں لکھے جائیں گے وہ رجسٹر تولے جائیں گے. تو اس وجہ سے خود بخود یہ شمار ہو گیا کہ ٹھیک ہے، وہ تو نہیں ہوا کہ ہم نے اس جھوٹ کا کوئی وزن کیا ہو جو ہم نے بولا تھا، لیکن وہ جو برائیاں لکھی گئیں تو وہ جو صحیح وہ رجسٹر جس کے اندر لکھی گئی تھی وہ تولا جائے گا نا، وہ بھرتا جائے گا، اس میں نئے سے نئے صفحات کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جتنے زیادہ صفحے لگیں گے اس کے اندر اتنے ہی زیادہ وہ بھاری ہوتا چلا جائے گا. اچھا دوسرے علماء کا نظریہ ہے کہ اعمال کو، اچھے اعمال کو ایک حسین شکل میں لایا جائے گا اور برے اعمال کو ایک بری شکل میں لایا جائے گا اور ان صورتوں کو تولا جائے گا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ ایسے اعمال کو تولا کیسے جائے گا جو کہ جوہر نہیں رکھتے.
یعنی ان صورت اچھے اعمال کو اچھی صورت میں لایا جائے گا، برے اعمال کو بری صورت میں لایا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا. اور تیسرا نظریہ تو وہی ہے جو اب تک آپ کو ہزاروں دفعہ ہم پڑھا چکے ہیں کہ تمام اعمال ہمارے مجسم ہو جائیں گے میدان قیامت سے. اعمال حسنہ بھی مجسم ہو جائیں گے اور اعمال سیئہ بھی مجسم ہو جائیں گے. اور جب وہ مجسم ہو جائیں گے تو ان کو تولنا کیا ممکن، کیوں غیر ممکن؟ بالکل تولا جا سکتا ہے. اچھا دیکھیے، اگر علماء نے یہ بھی کہا اگر اس دنیا کے اندر جوہر کا عرض میں تبدیل ہونا اور عرض کا جوہر میں تبدیل ہونا محال ہے، تو یہ عالم کے بدلنے سے، جب وہ پورا عالم ہی چینج ہو گیا تو اس کے بدلنے سے یہ انقلاب بھی ممکن ہے کہ جوہر عرض میں اور عرض جوہر میں تبدیل ہو جائے. اور باقاعدہ شیخ بہائی نے اپنی کتاب 40 میں اس کے جواز پر دلائل بھی تحریر فرمائے اور یہ بھی کہا ہے کہ خود اعمال تولے جائیں گے نہ کہ صحائف اعمال. یعنی شیخ بھائی کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں بھائی اعمال ہی تولے جائیں گے، رجسٹر نہیں تولے جائیں گے. اور یہ بھی اس کے بعد انہوں نے نشاط اخرویہ میں انقلاب ماہیت کے جواز پہ پورے دلائل بھی اپنی کتاب میں تحریر فرمائے جن پہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اچھا، اس کے بعد محدث نعمت اللہ جزائری تو فرماتے ہیں کہ باقاعدہ متواتر روایات ہیں کہ اعمال ہی تولے جائیں گے. اور علامہ مجلسی نے کہا کہ بہتر اور اولیٰ یہی ہے کہ ہم اس کو حقیقی معنوں کے اوپر محمول کریں کہ باقاعدہ جب روایت میں جملہ آ گیا کہ تولے جائیں گے تو ہمیں قبول کرنے میں کیا قباحت ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بیلنس اور فزیکل بیلنس قائم کیا جائے. ہم کیوں اس بات کی جو ہے وہ تعویل کریں زبردستی؟ ہم کیوں اس بات کی تعویل کرتے ہیں کہ نہیں بھائی تولے نہیں جائیں گے اور یہ ہوگا اور ہو سکتا ہے یہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ ہو، جب روایتوں میں اس کا تذکرہ آ گیا ہے کہ تولے جائیں گے تو پروردگار عالم جس طرح سے بھی چاہے تول سکتا ہے. تو ہمیں اس کی بحث میں جانے کا بھی کوئی موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ تاکہ دماغ میں ایک رہے کہ کبھی آپ اس سلسلے میں کوئی گفتگو پڑھیں تو آپ کے دماغ میں اگر کوئی سوالات پیدا ہوں کہ اکثر لوگ قیامت کا جو مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں تو اس طرح کی چیزوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی کس طرح سے ترازو ہوں گے، کیسے تولا جائے گا وغیرہ وغیرہ. بہرحال جب اجمالی اعتقاد اس پہ رکھنا کافی ہے. جب اس کو ہمیں معلوم کرنے کا مکلف ہی نہیں قرار دیا گیا تو اس میں زبردستی تحقیق کرنے کی تکلف بھی نہ کیا جائے، کیا ضرورت ہے. اور مولا یہاں تک فرماتے تھے کہ زنو انفسکم من قبل ان توزنوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا. دیکھو اپنے اعمال کو تولے جانے سے پہلے یہیں پر ہی اپنے اعمال کو تول لو اور وہاں پر محاسبہ ہونے سے پہلے یہیں پر ہی اپنا محاسبہ کر کے چلے جاؤ. تو ہمیں بجائے کہ اس کے کہ ہم مختلف قسم کی ایسی بحثوں کے اندر جائیں تو بہرحال یہ ضرور ہے کہ یہیں پر ہی اپنے اعمال کو تولیں. ذرا کبھی بیٹھ کے ایک لسٹ تو بنائیں کہ کون کون سے نیکیاں میں نے آج کے دن کی ہیں، تو پھر سامنے آپ کے بالکل آ جائے گا کہ واقعی آج کا دن میں نے کیسا گزارا. دیکھیے جو ترازو کی بھی ہم بات کر رہے تھے، ترازو کے دیکھیے جو جنہوں نے انوینٹ کیا ہے، جو موجد تھے ترازو کے، وہ حضرت نوح تھے. طوفان نوح میں البتہ یہ ترازو ضائع ہو گیا تھا. طوفان آیا، ترازو انہوں نے کشتی میں نہیں رکھا تھا اور ضائع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس کو ایجاد کیا حضرت شعیب نے، پیغمبر خدا حضرت شعیب، انہوں نے ترازو کو دوبارہ ایجاد کیا. اچھا، جب یہ ترازو میں نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ سارا اس کا انتظام کرے گا کون؟ یہ کون کس طرح سے، یعنی کس کے کون اس کا وہاں پر نگران ہوگا؟ یہ انتظام کس کے تحت ہوگا؟ کون شخص ہوگا وہاں پر؟ تو روایات میں یہ آیا ہے کہ جب میزان اور ترازو وغیرہ جو قائم کیے جائیں گے، اور باقاعدہ لیالی الاخبار کی روایت میں بھی ہے کہ سب چیزوں کے انچارج ترازو میں نامہ اعمال کو تولے جانے کی حضرت جبریل جو خدا کے ایک فرشتے ہیں، وہ اس تمام چیزوں کے انچارج ہوں گے. وہاں پر باقاعدہ ایک اعلان کیا جائے گا ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ ہوگا جو اس اعلان کے لیے مقرر کیا جائے گا کہ جس کا بھی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ ایک زوردار آواز میں ایک ایسا اعلان فرشتہ کرے گا جسے تمام اہل محشر سنیں گے، تمام مخلوق سنے گی کہ فلاں شخص یا فلاں کا بیٹا نجات پا گیا، اور اب ایسی سعادت اس کو ملی ہے کہ جس کے بعد کوئی بدبختی اس کو نہیں دیکھنے میں آئے گی. اور اگر اس کا پلڑا ہلکا نکلا تو فرشتہ اس کی بدبختی کا اعلان کرے گا کہ ساری مخلوق اس کو سنے گی.
البتہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اس نامہ اعمال کو تولے جاتے وقت میں قریب ہی کھڑا ہوں گا، اور جس کی بھی نیکیاں کم ہوئیں تو میں شفاعت کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا، میں شفاعت کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب کیا کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ ایک تو یہی کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، یا صورتوں کی شکل میں تولے جائیں گے، یا مثلا رجسٹر تولے جائیں گے، یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہو تولے جانے کا۔ لیکن روایت میں یہ آیا کہ اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اور بھی تولی جائیں گی۔ مثلا علماء کے قلموں کی سیاہی جو انک انہوں نے استعمال کی، یہ بھی تولی جائے گی۔ شہداء کا خون یہ تولا جائے گا۔ دیکھیے بہت سے عالموں کا یہاں تک کہنا ہے کہ آپ نے آخر اتنا زیادہ کتابیں کیسے لکھ لیں؟ بہت سے علماء کی باقاعدہ اگر مطالعہ کیا جائے اور پوری زندگی جتنی تالیفات کی ہیں صفحات کیلکولیٹ کیے جائیں تو تقریباً 100 150 صفحات پر ڈے کا ایوریج بنتا ہے پوری زندگی کا۔ لکھے کیسے آپ نے؟ تو یہی جملہ تھا ان کا کہ جتنے میرے دوستوں نے جتنے پیسے شراب اور لغویات کے اوپر خرچ کی، اتنے میں نے چراغ کے تیل ڈالنے کے لیے وہ پیسے خرچ کی، یعنی پوری زندگی اس کے اندر جو انہوں نے اپنے آپ کو لگایا۔ تو بہرحال اچھا ایک اور بھی چیز ہوگی جو میزان عمل کے اندر بڑی بھاری ہے، جو حضرت عیسیٰ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اعمال کا جو وزن ہوگا وہ دیگر تمام امتوں کے اعمال سے زیادہ وزنی ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہوگی، حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ کی زبانیں کلمہ لا الہ الا اللہ سے زیادہ مانوس ہوں گی، زیادہ مانوس ہوں گی۔ اچھا باقاعدہ جس وقت اعمال تولے جا رہے ہوں گے آدمی اتنا زیادہ پریشان ہوگا، اس وقت اتنا پریشان ہوگا کہ وہ ایک ایک نیکی جو اس ترازو کے اندر ڈالی جانے والی ہوگی اس کے لیے لوگوں سے درخواستیں کرتا پھرے گا، اپنے احسانات گنوائے گا۔ باپ اپنی اولاد کے پاس آ کر کے دیکھو ایک نیکی مجھے دے دو، یاد کرو میں نے تمہارے لیے زندگی بھر کیا کیا دنیا میں کیا، صرف ایک نیکی دے دو، شاید اس نیکی سے میرا کام چل جائے۔ اولاد معذرت کرے گی، ان کو خود نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ شوہر بیوی کے پاس آئے گا، بیوی شوہر کے پاس آئے گی، اپنی خدمات گنوائی جائیں گی، اپنے زندگی بھر کی جتنی خدمتیں انجام دیں وہ ساری گنوائیں گی، لیکن کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہ ہوگا۔ یوم لا تجزی والد عن ولدہ، لوگوں اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کا کوئی مطالبہ پورا نہیں کر سکے گا، اور نہ بیٹا باپ کا کوئی مطالبہ پورا کر سکے گا۔ اور آیت میں آگے چل کے کہا ہے کہ ایک شیطان کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے اور تم کہیں اس کے بہکائے میں آ کر اس آخرت کے دن کو فراموش کر جاؤ۔ شاید کہ حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں قرآن میں، شاید اس ضمن میں یہ سب آیات آئیں۔ تو بہرحال اب کون سے ایسے طریقہ کار استعمال کیے جائیں کہ جب ہمارا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو تو ہمارا نامہ اعمال بہت وزنی ہو جائے، بہت وزنی ہو جائے۔ ہم کون سے ایسے طریقہ کار ہم استعمال کریں؟ تو ایک تو طریقہ وہ ہے جس پر آپ مومنین سب عمل کرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ ہے محمد و آل محمد پر درود بھیجنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو میں قریبی کھڑا ہوں گا، اور جیسے ہی کسی کے اعمال کا وزن ہلکا ہوا میں فوراً وہ تمام درود لے آؤں گا جو اس نے اپنی زندگی میں مجھ پر پڑھے تھے، اور اس کے پلڑے میں وہ ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کا نامہ اعمال وزنی اور بھاری ہو جائے گا اور وہ نجات پا جائے گا۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو نامہ اعمال کو بہت بھاری کر دینے والی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں اور شہادتین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ ولی اللہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل میزان اعمال پر اس کلمے سے زیادہ بھاری نہیں، یعنی یہ اتنا زیادہ وزنی ہے یہ کہ پورے کا پورا ایمان اسی کے اوپر دار و مدار اسی کا ہوگا۔ یہ دوسری چیز ہے، یعنی اچھے اخلاق سے بڑھ کر کوئی چیز وزنی نہیں ہے ترازو میں میدان قیامت میں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اچھے اخلاق سے بڑھ کر۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز ہے جو ابھی ہم نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں بیان بھی کی، اور وہ ہے اخلاص، جس کو اس روایت میں بیان ہوا
کہ اگر جس کو داؤد دیکھ کے بے ہوش ہو گئے تھے نا اتنے بڑے پلڑے کے، انہیں کون بھرنے کی سکت رکھتا ہے، تو پروردگار نے یہی کہا تھا کہ اگر میں جس سے راضی ہو جاؤں تو کھجور کے ایک دانے سے اس کو پر کر دیتا. یعنی خلوص سے اگر کوئی کام چھوٹا بھی کیا جائے گا تو پروردگار عالم اس کو بہت بڑا کر دے گا، اور وہ بہت وزنی ہوگا جب بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ ہو. اور کام بہت بڑا اور اس میں سے اخلاص کم ہو جائے تو اس کی حیثیت بس اسی موٹے تازے آدمی کی طرف سے ہوگی جس کا وزن ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا. تو ہمیشہ اپنے نیتوں کو چیک کرتے رہیں، کیونکہ نیتوں کا بھی وزن ہوگا نامہ اعمال میں. اچھا، اسی طریقے سے ایک پانچویں چیز اور بیان کی گئی کہ جو نامہ اعمال میں جب وزن کیا جا رہا ہوگا اور وہ چیز آ جائے گی تو نامہ اعمال اچانک سے وزنی ہو جائے گا. لیالی اور اخبار میں ایک نیک شخص کا خواب نقل کیا گیا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میدان قیامت میں نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہے. جب میرا نامہ اعمال تولا گیا تو وہ نامہ اعمال بہت ہلکا نکلا نیکیوں کا. میں بڑا گھبرایا. اچانک سے میں نے دیکھا کہ ایک تھیلا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور میرے اس پلڑے میں آ کر گر گیا، اور میرا نامہ اعمال اچانک سے بہت بھاری ہو گیا. اور بعد میں یہ آواز آئی کہ یہ وہ مٹی تھی کہ جو تو نے اپنے برادر مومن کو دفن کرتے وقت اس کی قبر پر ڈالی تھی، یہ وہ مٹی آج آ گئی. یعنی چھوٹے سے چھوٹے ایسا عمل کہ جس کے متعلق یعنی اس کے ثواب کے متعلق ہمارا دماغ بھی نہیں جاتا، وہ بھی نامہ اعمال کو وزنی کرنے کے لیے. اچھا، اس کے بعد چھٹی چیز جو نامہ اعمال کو بہت وزنی کرے گی، جس پہ لوگ بہت تل ملاتے ہیں اور بہت غصے ہوتے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس پہ انہیں بڑا خوش ہونا چاہیے. خوش تو خیر میں نے اس لحاظ سے کہا کہ اس کا ثواب سن کے خوشی ہوتی. آپ پر لگائی گئی تہمتیں. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر کسی شخص کے برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اچانک سے ایک پتا ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اس شخص کے نامہ اعمال کو بھاری کر گیا، جس کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا. جب اس نے پوچھا کہ پروردگار میرا حساب کتاب تو ہو چکا تھا، پھر آخر یہ میرے نیکیوں کا پلڑا بھاری کیسے ہوا؟ تو آواز آئے گی وہ تہمتیں تھیں جن سے تم پاک تھے جو دنیا میں تم پر لگائی گئی تھی. وہ تمام تہمتیں آج آئیں گی اور آپ کے اس پلڑے کو جو ہے وہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گی. اسی طریقے سے ساتویں چیز جو ہے جو نامہ اعمال کے پلڑے کو بہت زیادہ بھاری کرے گی نیکیوں کے، وہ ہوگی محبت اہل بیت علیہم السلام. جب بھی کہ میرے اور میرے اہل بیت کی محبت 7 موقعوں پر فائدہ پہنچاتی ہے، اور اس میں سے ایک موقع ہے جب نامہ اعمال کو تولے جاتے وقت جو حدیث آپ سنتی ہیں کہ نامہ اعمال کو تولے جاتے وقت وہ سب محبت اہل بیت بھی آ جائے گی. روایتوں میں ملتا ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مولا خربوزہ کھا رہے تھے. خربوزے کو کاٹ کے جب منہ میں رکھا تو وہ بہت کڑوا نکلا. مولا نے فوراً اس کو پھینک دیا، تھوک دیا اور کہا وائے ہو تجھ پر، یا جو اردو ترجمہ تھا اس کا اس روایت کا کہ تیرا ناز جائے. تو صحابی جو کھڑے ہوئے تھے کہ مولا آپ نے خربوزے کا اس میں کیا قصور کہ وہ کڑوا ہے؟ کہا کہ نہیں، ہماری ولایت اس تمام پھلوں کے اوپر بھی پیش کی گئی. جن پھلوں نے ہماری ولایت کو قبول کر لیا وہ تمام کے تمام میٹھے ہو گئے، اور جن پھلوں نے ہماری ولایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا وہ سب کے سب تلخ ہو گئے اور کڑوے ہو گئے. تو بہرحال مولا کی جو ولایت ہے ہمیں جتنا بھی شکر ادا کریں اس کا کم ہے کہ محبت اہل بیت ان تمام موقعوں پہ بہت زیادہ کام آئے گی، اور خاص طور پر جس وقت نامہ اعمال کو تولا جا رہا ہوگا. اس کے بعد 8واں عمل کہ جو کہ نامہ اعمال کو بہت وزنی کرنے والا ہے وہ ہے، ابھی تو آپ نے سنا تھا کہ قرضہ معاف کرنا. اب ایک اور ہے جو اسی کے اندر ہی چاہیں تو اس کو شامل کر لیجئے گا کہ مولا علی کی محبت کی وجہ سے کسی کے قرضے کو معاف کرنا. ایک دفعہ روایت میں آئے کہ ایک شخص کے برائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہو گیا. اچانک سے روکا اڑتا ہوا آیا اور اس کے نیکیوں کے پلڑے کو اتنا بھاری کر دیا اور اتنا فاصلہ ہو گیا دونوں پلڑوں میں جتنا مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. اور آواز آئی کہ تم اپنے ماں باپ بہن بھائیوں میں سے جس کا ہاتھ پکڑو جنت کے اندر لے کر چلے جاؤ. اہل محشر حیران رہ جائیں گے.
کہ نیکیاں اتنا زیادہ، ایسی کون سی نیکی؟ تو اس وقت معلوم یہ ہوگا کہ جب ایک مقروض اپنے قرضے کو واپس کرنے کے لیے آیا اور اس نے یہ آ کر کہا فَإِنِّي أَحُبُّكَ بِحُبِّكَ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب، میں تم کو مولا علی کی وجہ سے یہ قرضہ تم کو واپس لوٹاتا ہوں، اور وہ قرض خواہ یہ کہے کہ میں بھی علی کی وجہ سے تم پر قرضے کو معاف کرتا ہوں، تو پروردگار عالم مولا علی کی اس محبت کی وجہ سے ان دونوں کو، ان کی رحم دلی کی وجہ سے اور علی کی محبت کی وجہ سے، ان کے نامہ اعمال کے اندر یہ وزنی نیکی اس طرح سے ڈالیں گے کہ دونوں پلڑوں میں مشرق و مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہو جائے گا، اور اس کو کہا جائے گا جس شخص کا بھی ہاتھ پکڑو جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ یعنی واقعی اہل محشر دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ آج کل یہ دیکھیے صرف یہ کتابیں احادیثوں کی کتابوں میں درج ہیں، لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا ثواب کیا ہے، میدان قیامت میں کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو ثواب پہنچائیں گے۔ لوگ رشتہ دار ایک دوسرے سے پیسہ نکلوانے کے لیے جان کے دشمن ہو جاتے ہیں اور اغوا کرنے لگتے ہیں اور کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور عزتوں کو اس کی کس طرح سے سب کے سامنے جو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں ایسے افراد کو، صرف چند ایک روپوں اور ٹکوں اور پیسوں کے لیے۔ اچھا، اسی طریقے سے نامہ اعمال کو بھاری کر دینے والی ایک چیزوں میں سے ایک اور چیز بھی ہوگی، انسان کی فوت شدہ اولاد۔ پیغمبر 7ویں جلد میں بہار الانوار کی جو روایت ہے اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے کل شب، غالباً شب معراج کی طرف اشارہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے برائیوں کا جو پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا تھا اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تھا۔ اچانک سے وہ بیٹے جو اس کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے وہ سب کے سب آئے اور اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ تو یہ جو انسان اس دنیا میں مصیبتیں برداشت کرتا ہے، اولاد جو ہے وہ انتقال کر جائے، اولاد مثلا خراب ہو جائے، نافرمان ہو جائے، ان سب کی نیکیوں کا ایک خاص ثواب ہوگا جو میدان قیامت میں پلڑے کو بھاری کرے گا۔ اور پیغمبر اسلام نے ایک اور طریقہ بھی بتایا جس سے نامہ اعمال بہت وزنی ہوتا ہے، اور حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا، اے ابو ذر، 2 خصلتیں میں تم کو ایسی بتاتا ہوں کہ جو عمل میں تو بہت ہلکی ہیں، یعنی کچھ کرنا نہیں پڑتا اتنا زیادہ عمل، لیکن وزن میں بڑی بھاری۔ ان میں ایک تو ہے اچھی عادت اور دوسرا ہے چپ رہنا، زیادہ تر اوقات میں خاموشی اختیار کرنا، فضول اور بیہودہ اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اچھی عادتیں کرنا۔ اچھا دیکھیے، اچھی عادتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ اچھی عادتوں میں مثلاً ایک چیز آتی ہے کہ جناب اگر کسی کو یہ اچھی عادت ہو جائے صبح سویرے اٹھنے کی، بڑی اچھی عادت۔ اچھی عادت یہ ہو جائے کہ ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی، بڑی اچھی عادت۔ ہر کام جو صحیح ٹائم پہ اور وقت پہ ٹائم مینجمنٹ کے اعتبار سے کرنے کی، وہ بڑی اچھی ہے۔ میں چند ایک مثالیں دے رہا ہوں، اچھی عادتیں، یعنی کوئی انسان باقاعدہ دیکھے کہ مجھ میں عادتیں کون کون سی اچھی، وقت کو فضول میں ضائع نہیں کرتا۔ مثلاً سونے جاگنے کہ میرے ٹائمنگ صحیح ہیں یا نہیں، پتہ چلا کہ پوری زندگی ہماری گڑبڑ ہوئی چلی جا رہی ہے اور ہم اس طرف پرواہ نہیں، کچھ عادتوں کی وجہ سے کچھ عادتیں ایسی خراب بنا لی ہیں، مثلاً دیر سے سونے کی عادت، اب اس کے نتیجے میں نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، اس کے نتیجے میں بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کو ٹی وی دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے مثلاً، اب وہ دنوں رات بس بیٹھے چینل بدلے چلے جا رہے ہیں اور ٹی وی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، گھنٹوں اس کے اوپر اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اچھی عادت نہیں ہے۔ حرام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تو یقیناً حرام اور ہو جائے گا، لیکن فضول بھی میں بھی اپنے آپ اس وقت کو اتنا زیادہ ٹی وی کے سامنے لگانا، معمولی سی سیر و تفریح اگر کرنی ہے اس کے اوپر اور اس میں بھی کوئی حرام چیز نہ ہو تو چلیں، ایک الگ بات، لیکن گھنٹوں کے گھنٹوں اس پہ لگا دینا، یہ ایک آ جائے گا کہ یہ بری عادت میں شمار ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد 2 کلمات ایسے ہیں کہ جو زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن وزن میں بڑے بھاری ہیں۔ ان میں ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک کلمہ اور سبحان اللہ العظیم یہ دوسرا کلمہ، یہ وزن میں بے انتہا بھاری ہیں۔ روایات میں یہ آیا جبکہ کہنے میں کچھ بھی محنت نہیں لگتی، انتہائی ہلکے۔ ایک تو چیز یہ، اور جو اعمال کو بھاری کرے گی وہ وہی ابھی جو آپ نے سنا کہ علماء کے قلموں کی سیاہی، یعنی جتنا بھی آپ یہاں بیٹھ کے جو نوٹس بھی اتار رہی ہیں، یہ جو آپ بہرحال اپنی انک میں خرچ کر رہی ہیں اور خدا اور رسول کی باتیں لکھ رہی ہیں، ان کی تعلیمات کو لکھ رہی ہیں، اس کو آگے بڑھا رہی ہیں، اس کو لوگوں تک پہنچا رہی ہیں، یہ سب کی سب چیزیں نامہ اعمال کو بے انتہا وزنی کرنے والی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو اگلا عمل جو میری ترتیب کے اعتبار سے تو 13واں عمل ہوگا، یہ جو نامہ اعمال کو بہت وزنی کر دینے والی چیزوں میں ہے، اور وہ بتایا ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔
کہ جو شخص بھی سورہ قیامت پڑھے گا اور باقاعدگی سے پڑھے گا تو یہ عمل اس کا ایک خوبصورت شکل میں نکلے گا، میدان قیامت آئے گا، اور یہ شخص سورہ قیامت کو پڑھنے کی وجہ سے پیغمبر اسلام کے ساتھ مشہور ہوگا، اس کو خوشخبری دی جائے گی، اور یہ بہت ہنستے ہوئے صراط اور میزان سے گزر جائے گا. یعنی صراط اور میزان جیسی سخت جگہ کو انتہائی ہنستے ہوئے شخص پار کرے گا. اچھا، اب کچھ اعمال ایسے ہیں جو میزان کو ہلکا بھی کرتے ہیں. ان میں ایک ہے خدا اور رسول کی ہر نافرمانی میزان اعمال کو ہلکا کرتی ہے. ایسا نہیں کہ ہم سوچیں کہ بھائی چلو یہ تھوڑے بہت تو گناہ ہو ہی جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقریب ہے، اس میں تھوڑا میک اپ کر کے گئے، چلے بھی گئے کسی تقریب میں تو کون سی ایسی بڑی بات ہے. لباس مہیج پہن کے کسی جگہ تقریب میں چلے بھی گئے تو کون سی ایسی بڑی بات ہے، ہو ہی جاتا ہے. جیسے کہ اکثر دیندار لڑکیوں کا طریقہ کار آج کل ہے کہ بعض اوقات بہت سی چیزوں کو بالکل صرف نظر کر کے آگے بڑھ گئے. ہر خدا اور رسول کی نافرمانی یہ نامہ اعمال کو ہلکا کرتی ہے. اور کفر و شرک تو بالکل ہی اعمال کو زیرو کر دیتے ہیں، ان کے لیے تو میزان بھی قائم نہیں کی جائے گی. اچھا، اس کے بعد دوسرا عمل ایسا ہے کہ جو نامہ اعمال کو بہت ہلکا کرے گا میزان پر. امام فرماتے ہیں، پانچویں امام، کہ جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو. یہ نفاق کی قسم ہے، جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو. ظاہر زیادہ اچھا ہے، باطن اتنا اچھا نہیں. ظاہر میں تو بڑا اچھا پردہ کیا ہوا ہے، جو کہ بڑی اچھی بات بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اندر سے انسان کے اندر وہ تبدیلی نہیں. اب اس کا سہارا لیتے ہوئے لوگ یہ نہ کہیں کہ پھر ایسے پردے کا کیا فائدہ. نہیں، اس کی اپنی الگ اہمیت ہے. پردہ بہت اچھا بھی کرنا ہے، لیکن اندر سے بھی تو اتنا ہی اچھا بننا ہے. تو اگر جس کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہو جائے، امام فرماتے ہیں اگر کسی کا ظاہر اس کے باطن سے بہتر ہے تو یہ میزان اعمال پر اس کے اعمال کے ہلکا ہونے کا سبب بنے گا. اور اسی طریقے سے پیغمبر بھی یہ فرماتے تھے کہ ریاکاری اور منافقت وہ اعمال ہیں جنہیں انسان اپنی نیکیاں تصور کرتا ہے، جبکہ یہ ان کو میدان قیامت میں برائیوں کے پلڑے میں پائے گا. یعنی ہمارے بہت سارے نیک اعمال جنہیں ہم نیکیاں سمجھتے تھے، لیکن ان کے اندر غیر خدا کا کوئی جذبہ آ گیا تھا. دیکھیے، ہمارے عام طور پر میں بار بار آپ کو اس سے متنبہ بھی کرتا رہتا ہوں کہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں دینداری کے اندر، اس میں شیطان بڑا خوش ہوتا ہے آپ کو اس میں لگا کر. ہر وہ چیز جس کے اندر جہاں پرستی زیادہ ہو اس طرف آپ کو زیادہ مائل کرے گا. جناب لوگ بڑے آگے پیچھے ہو رہے ہیں مجلسوں کے لیے، آپ کے پاس بڑے فون کال آ رہے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں اور حصوں کی بہت آپ کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں، اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ذرا ڈائری دیکھ کر بتائیں گے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں. یعنی میں اس لحاظ سے کہ کوئی اپنی خالص اچھی نیت رکھ کے بہرحال دین کی خدمت کرے تو ایک الگ بات، لیکن جو ابھی اس معاملے میں اپنے نفس کو جنہوں نے مغلوب نہیں کیا ہے، شیطان ان کو اس چکر میں لگا دیتا ہے. یعنی ہر وہ ایسے نیک کام کے اندر آپ کو انوالو کرے گا جس میں جاہ اور شہرت پرستی کا عنصر زیادہ ہوگا. یعنی جس میں ذرا لوگوں کے سامنے ایک پرومیننٹ انسان ہوگا کہ جناب ٹھیک ہے، کسی جگہ اگر مجلس پڑھیں گے تو خوب بڑی واہ واہ ہوگی، ہر جگہ جو ہے وہ ہمارا نمبر لیا جائے گا. کسی جگہ میلاد پڑھنے جائیں گے، بڑی واہ واہ ہوگی، وہاں نمبر لیا جائے گا. اور یعنی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو لوگوں کے سامنے پریزنٹیبل ہو، لیکن ان کو کوئی ایسا کام دیا جائے جس میں لوگوں کے سامنے کوئی واہ واہ نہیں، بالکل ایک لحاظ سے بیک گراؤنڈ میں رہتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، اس میں ان کی کوئی توجہ نہیں ہوگی. اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں ایسے تمام افراد کہ جو ایسے وہ کام، ایسے دینداری کے کاموں کا ایسا انتخاب کیا جاتا ہے عام طور پر جس میں جاہ پرستی وغیرہ کا ایک عنصر ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذرا پریزنٹیبل ہو جائیں. اور اس کاموں سے وہ نہیں کرتے جس میں لوگوں کے سامنے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس نے کیا. تو ایسے کاموں کی طرف لوگ مائل نہیں ہوتے. تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسے اعمال کو جسے وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میں نے بڑے مدرسے میں کام کیے تھے اور بڑے تبلیغاتی میں نے کام کیے تھے، ان کو برائیوں کے پلڑے میں رکھا دیکھے گا. جہاں پرستی کی وجہ سے بہت ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں یہ ایسا مرض شیطان اس میں آپ کو مبتلا نہ کر دے. اور ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل ایسی شرک خفی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر ہی شرک چل رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں چلتا اگر اس کی طرف متوجہ نہ ہو تو. اچھا، پھر اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ میزان پر اعمال تول دیے گئے، اور جب اس میں کچھ شفاعت کی باتیں بھی آئیں گی جو کہ ہم شفاعت کے باب میں الگ سے بیان کریں گے. ابھی تو صرف آپ نے پیغمبر کا سنا کہ میں درود لے آؤں گا یا میں خود اس جگہ پہ شفاعت کر دوں گا، لیکن کس طرح سے وہ شفاعت ہوگی، طریقہ کار کیا ہوگا، یہ ہم شفاعت کی بحث میں بیان کریں گے. اب جب نامہ اعمال ہمارے تول دیے گئے، اس کے بعد ہمیں عقبات سے گزرنا ہوگا. گھاٹیاں، کچھ خطرناک گھاٹیاں ہیں جن کو پار کرنا پڑے گا، جن کو دوسرے الفاظ میں چیک پوسٹ کہا جاتا ہے.
عین قاف بے الف تے، عقبات. اس کے لفظی معنی ہے دشوار گزار گھاٹیاں، دشوار گزار گھاٹیاں، کیونکہ جو گزرگاہ ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں عقبہ کہتے ہیں، یعنی گزرگاہیں جہاں سے انسان کو مرنے کے بعد گزرنا ہے، وہ رستے. اس میں ایک عقبہ صراط بھی. صراط سے ہماری ایک الگ سے انشاءاللہ اگلی گفتگو آئے گی. صراط بھی ایک گزرگاہ ہے جس کے اوپر سے لوگوں کو گزرنا ہے. سورہ بلد میں تو باقاعدہ وہ پڑھتی بھی ہیں فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، اور اس نے مشکل راستے کو عبور نہیں کیا، اور تمہیں کیا پتا کہ مشکل راستہ کیا ہے. عقبہ یعنی مشکل راستہ. فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ، تمہیں کیا پتا کہ وہ مشکل راستہ کیا ہے. فک رقبہ، غلام آزاد کرنا. او اطعام فی یوم ذی مزغبہ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ. کیونکہ آپ اکثر قرآن کے اندر پڑھتی بھی ہیں کہ بھوک کے دن قرابت دار یتیم کو کھانا کھلانا اور مفلس مسکین کو کھانا کھلانا. یعنی یہ بہرحال دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنے میں یہ والے اعمال مدد دیں گے. ویسے تو ہر نیکی مدد دے گی. مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنا سامان سفر باندھ لو، یعنی نیک اعمال کرنا شروع کر دو. کیوں؟ کیونکہ آخرت کے لیے چلنے کے لیے گھنٹی بج چکی. دیکھیے مولا جو سچا ترین انسان اس کائنات کا، وہ کہہ رہا ہے کہ آخرت کی طرف چلنے کے لیے گھنٹی بج چکی ہے. اپنا سامان سفر باندھ لو اور دیکھو دنیا میں رہنے کی خواہش کو کم کرو. دیکھیے ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پروردگار لمبی عمر عطا کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، یعنی ہر طرف دنیا ہی کے اندر مائل ہوتے چلے جا رہے ہیں. دنیا میں رہنے کی خواہش کو کم کرو اور دیکھو نیک اور صالح اعمال کے ساتھ کے زیادہ راہ کے ساتھ پلٹ کر واپس آؤ. کیونکہ فَإِنَّ إِمَامَكُمْ عَقَبَةً كَبُّودًا، دیکھو تمہارے آگے سخت عقبہ اور سخت منزلیں. یہاں پہ دیکھیں امام نے عقبہ کا لفظ استعمال کیا. زیادہ راہ تمہیں زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے آنا ہے، کیونکہ تمہارے سامنے سخت ترین منزلیں. اور جان لو، دیکھیے مولا کے جملے، جان لو کہ موت کی نگاہ تم پر ہے. گویا اس نے تم کو اپنے جال میں لے ہی لیا ہے. اتنے قریب ہیں ہم سب لوگ موت سے. دیکھو دنیا میں اپنی دلچسپی کو کم کرو اور کمر کو تقوی کے کمربند سے باندھ دو. یہ مولا کے جملے ہیں. یعنی عقبہ معنی ہے دشوار گزار گھاٹی. اچھا دیکھیے شیخ مفید نے اس کی تھوڑی سی تعویل بھی کی. کچھ نہ کچھ ہم اس طرح کی بات بھی بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کیونکہ دیکھیے حساب و کتاب بہت سے مراحل میں بہت سی جگہوں پر ذرا سختی کے ساتھ ہوگا، لہٰذا یہاں کنایے کے طور پر دشوار گزار گھاٹی سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے، نہ کہ واقعی وہاں پر کوئی دشوار گزار گھاٹی یا پہاڑیاں ہوں گی. اچھا یہ شیخ مفید نے تو یہ کہا، لیکن اس تعویل کے اوپر علامہ مجلسی نے بڑی سخت تنقید کی شیخ مفید سے، اور کہا کہ محض استبعاد عقلی کی وجہ سے ظواہر اخبار کی تعویل کرنا راہ رشد و ثواب سے بہت دور ہے. بڑا مشکل جملہ کہہ دیا انہوں نے. یعنی کہتے ہیں کہ یعنی فقط دماغی موج گافیاں کرنا، یعنی مثلا یہ کہنا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ ویسی وہاں پر پہاڑی نہ ہو، لیکن کیونکہ حساب سختی سے لیا جائے گا لہٰذا ایسا کہہ دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ صرف یہ عقلی موج گافی تو ہے نا، صرف اس وجہ سے ظواہر اخبار کی تعویل کرنا، یعنی جو روایات کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو تو ہم چھوڑ دیں، ان کی کوئی اور تعویل کرنے لگے. کہہ رہے ہیں یہ راہ رشد و ثواب سے بہت دور ہے، یعنی اس میں جو صحیح بات تھی یہ بات بہت دور ہو گئی. کیونکہ پروردگار عالم کو اس بات کا مکمل اختیار ہے کہ وہ جس کو چاہے جس طرح سے چاہے عذاب دے. اگر کسی کو وہ چاہے کہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزار کر عذاب دینا چاہے تو پروردگار وہ عالم وہ بھی کر سکتا ہے، اور کسی اور طریقے سے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو اس میں عقلی طور پر تکے لگانے کی کیا ضرورت، یہ بہرحال انہوں نے کہا. تو علامہ مجلسی نے یہ کہا کہ بہرحال عقبہ سے مراد جو چیک پوسٹ ہوں گی ان کو باقاعدہ چیک پوسٹ ہی سمجھیے، لہٰذا ان امور کو یعنی ظواہر کے اوپر محمول کریں، اور ظواہر پر محمول کرنا بہت اولا اور انسب ہے. یہ جملے ہیں علامہ مجلسی کے، اور بہتر ہے کہ اس پر اجمالی ایمانی رکھا جائے تو کافی. اچھا مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہارے سامنے دشوار گزار پہاڑی سلسلہ ہے، دشوار گزار پہاڑی راستہ ہے، بہت ہولناک منزلیں ہیں جہاں تمہیں گزرنا پڑے گا، جہاں تمہیں ٹھہرنا ضروری ہے،
بس یا تو تم اللہ کی رحمت سے نجات پا جاؤ گے ورنہ ہلاکت میں پڑ جاؤ گے کہ جس کے بعد کوئی تلافی نہیں ہوگی. تو بہرحال عقابہ بھی ہوں گے وہاں پر, سخت ترین منزلیں بھی وہاں پر ہوں گی, ان سے گزرنا پڑے گا. اور کتنی چیک پوسٹ ہوں گی وہاں پر, اس کی بھی پوری ایک الگ تفصیل کہ کتنی چیک پوسٹ ہوں گی. کچھ علماء نے کہا کہ عقبات سے مراد اعمال واجبہ, ان کے بارے میں ہر ایک عمل واجب کے بارے میں ٹھہرا ٹھہرا کر پوچھا جائے گا, وہی چیک پوسٹ ہوگی. اور ہر عقبہ جو ہوگا, ہر چیک پوسٹ ہوگی, وہ کسی نہ کسی امر یا نہیں سے موسوم ہوگی. یعنی وہاں پہ کھڑا ہو کر کسی بھی قصور کا مواخذہ کیا جائے گا اور سوال جواب ہوں گے. اگر عمل صالح ہوا تو اس عقبے سے نجات پا کر اگلے مرحلے میں اگلی چیک پوسٹ پہ چلا جائے گا. مثلا ایک چیک پوسٹ اگر نماز کی ہے تو اس سے خلاصی کر کے اب اگلی چیک پوسٹ پہ چلا جائے گا جو روزے کی, اس کے بعد اگلی چیک پوسٹ پہ جائے گا جو حج کی. اس طرح سے 50 عقبات سے اس کو گزرنا پڑے گا, 50 عقبات. اور اس میں جو سورہ صافات کی جو آیت ہے وقفوہم انہم مسئولون, جس پہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی گفتگو کی تھی, انہیں ٹھہراؤ اس چیک پوسٹ پہ, ان سے کچھ پوچھنا ہے, ایک سوال کیا جائے گا. اور وہی وہ جگہ ہوگی جو کہ سورہ فجر میں بھی ہے, انک کہ پروردگار یقیناً تمہارا گھات میں, اس خاص چیک پوسٹ پہ گھات میں ہوگا. ان کو ٹھہراؤ یہاں پر, ان سے کچھ پوچھنا. اور یہ بھی ہے کہ پروردگار کہتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم اس مرصاد پر, آج کوئی ظالم مجھ سے بچ کے نہیں جا سکے گا. وہ بڑا خطرناک چیک پوسٹ ہے مرصاد, اور اس سے بچنے کی ہمیشہ پروردگار عالم سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور یقیناً وہ جو خصوصی چیک پوسٹ ہے جس پہ خاص سوال پوچھا جائے گا, مولا علی کی ولایت کے متعلق سوال. اور اس کے متعلق بھی علماء نے کہا کہ اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی خوش قسم کا اعتقاد مراد لیں کہ بس ہم نے علی کو جو ہے اپنا امام مان لیا. اس سے کوئی خوش اعتقاد مراد نہیں ہے, بلکہ تمام قسم کے اعتقادی اور عملی باتوں میں مولا علی کی پیروی کرنا یہ شمار ہوگا کہ آپ نے علی کی ولایت کو دل سے قبول کیا. ورنہ صرف ایک خوش اعتقاد کہ علی مولا ہیں یا علی امام ہے فقط یہ کافی نہیں. یہ تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو کوئی ان سے عقیدت رکھنے والا کوئی اور شخص بھی عقیدہ رکھتا ہو کہ ہاں بھائی علی امام. اس سے مراد ان کو واجب اطاعت ماننا اور ان کی عمل کی پیروی کرنا, یہ چیزیں شامل ہیں. آج کی حد تک یہاں پہ اپنی گفتگو روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.